أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ود کثیر چاہتا ہے زیادہ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے لو یردونکم کاش کہ وہ تمہیں لوٹا دیں من بعدی بعد اس کے ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے کفارا کفر کی حالت میں حسدن حسد کرتے ہیں من عندی پاس سے انفسہم اپنی جانوں کے من بعدی بعد اس کے ما تبینہ جب کہ واضح ہو گیا لہم الحق ان کے لیے سچ فاعفو درگزر کرو فاعفو معاف کرو واصفحو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بِأَمْرِهِ اپنے حکم کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قادر ہے قدرت رکھتا ہے. وَأَقِیمُوا اور قائم کرو پابندی کرو الصلاۃ نماز کی وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کیا کرو وما تقدموا اور جو تم بھیجتے ہو آگے لِأَنفُسِكُمْ
اپنی جانوں کے لیے من خیرن بھلائی سے تجدوہ تو پاؤ گے اس کو عند اللہ اللہ کے پاس ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون بصیر جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے وقالو اور کہا انہوں نے لن يدخل الجنت ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جنت میں الا مگر من کان ہودن جو ہیں یہودی او نصارا یا عیسائی تلک امانیہم وہ ان کی اپنی خواہشات ہیں قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو لے آؤ برہانکم کوئی دلیل ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے بلا بلکہ من اسلم جس نے سپرد کر دیا وجہہ اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے وہوا اور وہ محسن نیکوکار ہوا فلہ پس اس کا اجرہ اس کا اجر عند ربہ پاس ہے اس کے رب کے ولا خوف اور نہیں ہے ڈر علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں کثیر تعداد جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اے ایمان والو تمہیں دوبارہ وہ کفر کی حالت میں لوٹا دیں یعنی جس طرح تم پہلے تھے وہ اسی طرح تمہیں اب دیکھنا چاہتے ہیں اور ہوا یہ کہ جنگ احد جو کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دوسری جنگ جو ہے وہ لڑی گئی اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے یہ مدینے کے باہر احد پہاڑ کے قریب لڑی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے تو اس سے پہلے غزوہ بدر جو ہے سب سے پہلی جنگ کفر اور ایمان کے درمیان ہوئی تھی وہ بدر کے میدان میں ہوئی تھی لہٰذا اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو شروع میں فتح نصیب ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام جو تیر انداز تھے ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم نے یہ درہ جو ہے یہ جگہ جہاں میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے اس کو نہیں چھوڑنا کسی صورت میں بھی تو اس وقت کے جب فتح نصیب ہو گئی مسلمان فاتح ہو گئے تو کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے مال غنیمت کو لوٹنے کے پیچھے پڑ گئے
تو وہ جو تیر انداز جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے یہاں سے جگہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے خود میں ہی یہ سوچا، اجتہاد کیا کہ ہمیں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کی حد تک تھا کہ جس وقت تک جنگ ہوتی ہے اس وقت تک تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لہٰذا اب جو ہے وہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، تو اب آپ کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا چلتے ہیں اور مال غنیمت میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ان میں سے کچھ نے یہ بھی کہا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہرگز اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ جنگ کی حد تک حکم تھا، لہٰذا اب ختم ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جس وقت وہ درہ جہاں صحابہ کرام کی ڈیوٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا رکھی تھی، وہ جس وقت خالی ہو گیا تو یہ خالد بن ولید جو تھے یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے، تو یہ چونکہ گھڑ سوار تھے، ان کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، تو انہوں نے جناب بھاگتے ہوئے جس وقت وہ درہ دیکھا تو یہ ایسے وہ احد پہاڑ کا چکر لگا کر اس درے کے اوپر سے دوبارہ میدان میں آئے، اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کی جو فتح حاصل ہو چکی تھی اس کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ پیچھے سے جب حملہ کیا انہوں نے تو یہ اچانک حملہ تھا، مسلمان سارے بھاگنا شروع ہو گئے، تو وہاں جو ہے وہ بڑی قتل و غارت ہوئی تھی، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی وقتی طور پر نافرمانی کی وجہ سے۔ تو جس وقت ہوا یہ کہ اب یہ شکست جس وقت ہو گئی تو اس کے بعد ان یہودیوں نے، جس طرح کہ اب بھی چالیں چلتے ہیں یہ یہودی بنی اسرائیلی جو ہیں، اور اسی طرح عیسائی، یہ بڑے شاطر قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے مسلمان جو ہیں نا یہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنی چالیں چلتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے فائدے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ انہوں نے یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی یہ کہا کہ دیکھیں اب جو ہے نا یہ تمہیں شکست ہو گئی ہے، لہٰذا تم جو ہے نا یہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، تمہیں فائدہ اسی میں ہوگا۔ یعنی اس طرح کی ان صحابہ کرام کے ساتھ بھی جو ہے نا انہوں نے باتیں کرنا شروع کی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ بھیجیں، اور آپ علیہ السلام اور اس وقت کے صحابہ کرام ایمان والے جو تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ اکثریت ان میں یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں دوبارہ کفر کی حالت میں دھکیل دیں، تمہیں دوبارہ یہ کافر بنا دینا چاہتے ہیں، تو ہرگز ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور پھر حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ حسد کرتے ہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے، حالانکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حسد اتنا کرتے ہیں کہ بس
یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کھا ہی جائیں بس۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو ہے نا، یہ آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے آخری، وہی جس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ پیشن گوئیاں ہوتی رہی ہیں مختلف انبیاء کے ذریعے۔ یہ سب ان کو معلوم ہے، اس طرح کہ جس طرح والدین اپنے بچوں کو جاننے میں کسی قسم کی غلطی نہیں نہ کر سکتے، اسی طرح یہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آخری پیغمبر ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں آپ کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں فاعفو، معاف کرو، وصفحو، اور درگزر کرو، یعنی ان کو چھوڑتے رہو، ان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ پاک کا دوبارہ کسی جنگ کے لیے تمہیں حکم نہیں آ جاتا، اس وقت تک تم ان کی باتوں میں نہیں آؤ گے ہرگز بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کرنے والے کیا کام ہیں؟ نماز پڑھو اور اس کے بعد زکوٰۃ دیتے رہو، جن کے پاس نصاب کی حد تک مال ہے۔ یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو مال ضرورت سے زائد، اگر 200 روپیہ پورا سال پڑا رہے ضرورت سے زائد، تو اس پر 5 روپے جو ہے نا وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ پورا سال 200 روپے پڑے رہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر 5 روپے جو ہیں وہ زکوٰۃ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف چیزوں کے اندر جو ہے، یہ بکریوں کی الگ ہے، یہ اونٹوں کی الگ ہے، یہ اس طرح جو ہے نا سونے چاندی کی الگ زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب کے لحاظ سے جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ بہرحال ہے 2.5% ہی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے یہ۔ اور اسی طرح یہ بکریاں جو ہیں اگر کسی نے زیادہ رکھی ہوں تو 40 کے اوپر جب 41 ہو جائیں تو بس یہ سمجھو کہ وہ ایک بکری جو ہے وہ 40 بکریوں سے 41 جب ہو جائیں تو وہ ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی سال کے بعد۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم یہاں اپنی جانوں کے لیے بھلائیاں کرو گے، نیکیاں کرو گے، تو کل وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس کا ثواب جو ہے نا وہ تمہیں اللہ پاک بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ بس ہم نمازیں جو ہے نا سوکھی موکھی پڑھتے ہیں، بس اس میں حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہماری حالت تو یہ ہو گئی نا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ہم اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ہمیں اس کے بعد کوئی فائدہ نظر آتا ہو۔ تو نماز پوری زندگی پڑھتے رہیں نا تو ظاہراً کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے بندے جو ہے نا وہ زیادہ بھاگتے ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی، یہ بہت لمبا معاملہ ہے، یہ بڑی مشکلیں ہیں۔ تو یہ نمازیں ہیں بے شک مشکل ہیں، لیکن ان کا فائدہ جس وقت کل قیامت کے دن ہمیں نظر آئے گا نا تو ہم اس وقت حسرت کریں گے، کہیں گے کہ کاش کہ ہم دوبارہ جو ہے نا وہ دنیا میں چلے جائیں اور پھر بس رات دن جو ہے نا وہ بس عبادت ہی کرتے رہیں گے، لیکن دوبارہ پھر اس دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ قرآن اور سنت رسول جو ہیں یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ آج
دنیا کی زندگی جو ملی ہے بس یہ ایک ہی دفعہ ملے گی، بار بار ملنے والی نہیں ہے، تو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں جیسے بھی عمل کر رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ امتحان میں جب بچہ بیٹھ جاتا ہے نا سال پورا پڑھ پڑھ کر کیا ہوتا ہے، اگر وہاں غلط بھی لکھے تو ٹیچر سر پہ کھڑا ہو تو اس کو وہاں کچھ بھی نہیں کہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے یہ آج یہ ہمارا یہ دنیا میں امتحان ہے اللہ کی طرف سے، تو جب کل اس کا رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کرتے رہے ہیں، خالی سیاہیاں ہی پھیرتے رہے ہیں یا کہ کوئی سوالات جو ہیں وہ جواب اس کے مطابق لکھتے رہے ہیں، سمجھے نا؟ تو وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تو یہ یہودی اور عیسائی یہ کیا کہتے ہیں، کرتے ہر وقت شیطانیت ذہن میں، ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کس طرف سے ہم مسلمانوں کو تنگ کریں یا ان کو نقصان پہنچائیں، ہر وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد سوچتے کیا ہیں، دوسرے مسلمانوں کو کہتے ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی، کہ کل قیامت کے دن جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، تمہاری وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، یعنی جو ان کے ذہن میں آتا ہے نا، جو دل میں آتا ہے وہ بس کہتے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جنت جو ہے یہ بے ایمانیاں کر کے تو نہیں ملتی، وہاں دنیا کے اندر بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جا کے، اس کے بعد پھر جا کر یہ جنت ملتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اور پھر قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ جنت جو ہے وہ اللہ پاک نے صرف ہمارے لیے ہی بنائی ہے، تو ان کو کہو کہ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی دلیل کے لیے آیت بھیجی ہے، یا کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کوئی حدیث بیان فرمائی ہے کہ بس یہودی یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، تو ہمیں لا کر دکھاؤ۔ تو یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، کبھی بھی لا کر نہیں دکھائیں گے، نہ کوئی آیت ان کے پاس دلیل کے طور پر ہے، نہ کوئی حدیث ہے ان کے پاس دلیل کے طور پر۔ تو یہ ہمیں خواہ مخواہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار کر لے گا، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگا رہے گا، تو وہ سمجھ لیجئے کہ اس کا اجر جو ہے وہ اس کے رب کے پاس ہے، اس کو اجر مل سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی زندگی ڈھالتا رہا، چلتا رہا۔ جب بھی کبھی چلا بیٹھا، اس کے بعد کھایا پیا، جہاں کہیں بھی گیا، ہر لحاظ سے سنت کا خیال رکھا اور اللہ کے حکموں کا خیال رکھا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے پاس اپنا اجر حاصل کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کوئی یہ ذہن میں بھی نہ رکھے کہ دنیا میں جو ہے نا وہ کرے بدماشیاں
اور آخرت میں جا کر کہے کہ میں جنتی ہوں، تو یہ ایسی بات وہاں ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کسی سے ڈرتا بالکل نہیں ہے، نہ کوئی رشوت اس نے لینی ہے اور نہ ہی وہاں کوئی سفارش چلے گی۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی گزشتہ جو زندگی ہے ماضی میں اس پر غم ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم نے زندگی کیسے گزار دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غم ان کے لیے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری ہوں گی۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری دنیا کی زندگی میں کرتے رہے۔ وما علینا الا